بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان چاہتا ہے تھوڑے وقت میں نفع کثیر ہو، تھوڑے وقت میں نفع کثیر ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. ایسی شریعت چاہتی ہے تم تھوڑا سا عمل کر لو اخلاص کے ساتھ، نفع کثیر ملے گا. وہ کیا ہے؟ شریعت کی اتباع کرو. جب شریعت کی اتباع کرو گے تھوڑے عمل میں نفع کثیر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. یہ مومن کے لیے ضروری ہے. اسی کا تعلق اللہ کیسے پڑے، اللہ والوں تعلق قائم کرو. اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے بتاتے ہیں. بعض دوائیں ہمارے ایسی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں چٹکلے، بہت معمولی سی، نفع بہت کثیر ہوتا ہے ان کا. مزائی تو دو جز کے نسخے ہوتے ہیں ویسا اوقات، لیکن نفع کثیر ہوتا ہے. ایسے ہی جب مومن ہمارے صالح کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اس کو نسبت میں اللہ حاصل ہو گئی، اب وہ پھر کام میں لگے گا، کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے ڈرایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ تھوڑی زندگی لے کے ہم آئے ہیں، ہمیشہ رہنا نہیں. جب نبی نہیں تو ولی کیا رہیں گے؟ کس وقت کب وقت پورا ہو جائے. اسی لیے مومن کو بیدار ہونا چاہیے. اسی رات کو فرمایا کہ ایک صحابہ کو مخاطب کر کے کہ دیکھو جب صبح ہو جائے تو شام فکر مت کرنا، اور ایک شام ہو تو صبح فکر مت کرنا. اپنے کو اصحاب قبور شمار کرو. جس کی یہ کیفیت ہوگی وہ دنیا کمائے گا تو کھپائے گا نہیں، دل لگا رہے اس کا. اسی لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا انتقال نماز کی حالت میں. بڑی عمدہ حالت ہے یہ. دیکھیے یہ غیر اختیاری، کسی کا اختیار میں نہیں ہے. نماز کی حالت میں انتقال، سجدے کی حالت میں، اور جو ہے کسی کے اختیار میں نہیں. شاہ محمد فتاوی نورہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نسخہ عرض کروں، وہ اختیاری ہے، الثواب وہی ملے گا. وہ یہ ہے کہ تم نماز کا انتظار کرو. اب عصر پڑھ کے آئے، اب یہ انتظار میں مغرب پڑھنا ہے. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جتنے وقت بعد مجھے مغرب پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی. یہ بار بار تکرار ہو رہا ہے. اس مدت میں اگر اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کا شمار انتظار صلاۃ میں داخل صلاۃ ہو جائے گا. جو نماز کے انتظار بیٹھا ہے، جیسے کہ مسجد بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا نماز کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اختیاری چیز ہے. تو دین پہ جب لگو گے یہ چیزیں علم میں اتر جائیں گے، طاعت میں رغبت ہو جائے گی. اسی کا کہتے ہیں کہ تعلق اللہ کیسے بڑھے، اللہ والوں اس پہ لو جا کے انہوں اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. اور رنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیا، سب سے زیادہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. احسن الصبغہ، جتنے رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے فوق ہے. اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کے رنگ میں، طاعت پہ لوگو، گناہ سے بچو. نبی کا کہنا مانو گے، اللہ کا نہ مانا. آج امت کے اندر جو عذاب آ رہا ہے، ہر شخص پریشان، دنیا اس کے ساتھ ویچی گئی. وہ قوم ملعون یہود و نصارہ وہ مسلسل ادھر متوجہ ہو رہی ہے کہ ان کو ادھر لے آؤ، تو نماز بھول جائیں گے اور کام بھول جائیں گے. اسی لیے مومن سے یہ بعید ہے کہ مالک کو بلا دے. مالک کو نہیں بھلانا چاہیے، مالک کو یاد کرنے کے لیے ہے. زبان دی، اس کے دو جملے یاد کر لو ہمیشہ کے لیے. زبان ذاکر، دل شاکر. یہ اصلاح کا نسخہ ہے. زبان ذاکر، دل شاکر. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو. اور یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم باغی نہیں ہیں. یہود و نصارہ کافر مشرک باغی ہیں. اللہ نے ان کو وجود دیا، انسان بنایا، ان کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن باغی بن کر. ہم مومن ہیں، بندہ بن کر استعمال کریں. یہ ہے سمجھ، اس کو کہتے ہیں بیت سے فائدے. بیت ہونا انسان فکر ہوتی ہے، میرا کوئی فرض مجھے چھوٹنے نہ پائے، کوئی گناہ مجھ سے ہونے نہ پائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ ہے اس کا نام بیت ہونا. ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے تو اس سے خود بخود پتہ ہو جاتی ہے. اس سے کوئی دوستی نہیں پتہ لگتا ڈاکٹر سے. وہ تو علاج کرنا ہے،
ایک بار گیا 2 بار گیا وہی وہ ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اتنا تعلق ہو جاتا ہے۔ ایسی اکابر کیا جانے سے بار بار ان کے جاؤ گے، ان کی صحبت بیٹھو گے، ان کی بات سنو گے، عمل کرنے سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج امت کے اندر ایک اور بڑی کمی کی بات ہے، وہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتی، لین دین میں کوئی احتیاط نہیں ہے، وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے۔ یہ بڑی گناہ، ایک تو اطاعت کرتے ہیں سب نور ضائع ہو جاتا ہے اس کا، اسی لیے طاعت فرائض پہ اطاعت کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک مستحب پہ عمل کرتا ہے، 4 اوابین اور نمازیں، لیکن گناہ کرتا ہے، کچھ نہیں، شاید دونوں شرط ہے، ایک کو کرو ایک کو چھوڑو، اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی بات کو اختیار کرو اور بات سے بچو۔ یہ ہوتا ہے مجلس جانے سے کہ بھائی کچھ تو فکر پیدا ہو جائے میرے اندر، کیسے خالی ہو چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ چلے آ رہے ہیں، خالی بیٹھنا کافی نہیں، دل کی کھڑکی سے سنو، دل میں کیا کہتے کیا ہے یہ، ان کا منشا کیا کہنے کا، بار بار تکرار کیوں کراتے ہیں، وہ یہ کہ دل کی کھڑکی کھل جائے گی، تاثیر رغبت ہوگی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اسی لیے حق تعالیٰ شاہ کہتا ہے کرم والے کا خود ہی رہبری فرما دی، کونوا مع صادقین۔ یہ جو مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں اور جو بزرگان دین ہیں، ان کے پاس جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، چونکہ وہ اثر لیتے اپنے طاعت کرتے ہیں، سنت موافق اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی ہم لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی بات میں جو فرق ہے یہی ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں، اللہ میرا لفظ ہی نہیں چاہیے، مجھے جو بات ہو ان تک پہنچانے کا ہے، آپ ہی نے زبان عطا فرمائی، میں عرض کر رہا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ جنید بغدادی نور رحمۃ قدو کہتا ہے کہ شہرت ہوئی تو ان کا کہ مالک آپ نے ہی مجھے بلوایا، میں تو گونگا تھا، آپ نے مجھے بلوایا، اب آپ فائدے مند الفاظ میں ادا کروائیے تاکہ لوگ نفع ہو، ورنہ گمنامی واپس کر دیجیے۔ اصل تو ذوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، خلوت نشیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سورہ کہف کے اندر، وزیر کا لفظ آیا، صبر صاحب بیٹھو جا کے پاس، صبح شام بیٹھو، اس لیے کہ ان کی شریعت کیسے پہنچاؤ گے، جی تو نہیں چاہتا، لیکن جو ایسے اللہ والے محض تعمیل حکم بنا پر باہر آتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو خلوت میں، مالک حقیقی سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت یہ مزہ آ رہا ہے ان کو، ان کا یہ تم نے مزہ حاصل کیا، اب اس کی اشاعت کرو جا کے، یعنی باہر جاؤ، لوگوں کو بات پہنچاؤ، یہ ہے شیخ کا تعلق، خالی آنا جانا یہ نہیں۔ اتنی مدت میں جاؤ، بعض تو بزرگوں سے پہ ایک وہلے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن صدق کے ذریعے سے، یہ صحابہ کی شان تھی، خدمت اقدس میں حاضری دیتے تھے اخلاص کے ساتھ، یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نیت ٹھیک تھی، اللہ نے فوراً لقب دے دیا ان کو صحابیت کا، سبھی کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ، سب صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ تو یہ جب طاعت پہ لوگوں گے، اکابر کا کہنا مانو گے، وہ یہ کہتے مانتے ہیں کہ دیکھو تم گناہ سے بچو، تم مسلمان ہو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، بس وہی ولی بن جائے گا، اس کے لیے بشارتیں بڑی دے دی گئی ہیں، یہاں بھی آرام سے رہو گے، وہاں بھی آرام سے رہو گے، یہاں کا آرام یہ ہے کہ قلب میں کچھ سکون کے لفظ نہیں رہے گا، کتنے لوگ الفتح آئے دن تو پریشانی ہوتی، خودکشی کر رہا ہے، کہ نیند گولی کھا رہا ہے، کیا کیا پریشانیاں، کیوں؟ اس لیے کہ قلب میں سکون نہیں ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، سکون قلبی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے، اللہ والے بڑے مگن ہوتے ہیں، کتنی گرانی ہو جائے، کتنے گرانی آسمان سے چھو رہی، تو کہتے ہیں آج کل گران کہاں سے آئی ہے، جب چاہتے اللہ تعالیٰ کم پیسے میں نفع کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بزرگ تھے، وہ تو انتظام کرتا ہے کہ اتنے مدت میرے خرچ ہوگا اتنا کما دے، یاد الہی میں لگاتے ہیں، میرا معاملے ہو گئے، میری دکان ہے بند کر دی، فرض کے لیے تو قرضے پینے پڑیں گے،
طبیعت خلاف کرنا پڑے گا، چاہے لوگ کتنا کہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک تاجر تھے، واقعہ کہ کپڑے کے تاجر تھے، لیکن معاملہ ان کا عجیب تھا۔ جیسی اذان کی آواز آتی تھی سب کام چھوڑ دیتے تھے فوراً، حتیٰ کہ اگر گاہک کے پیسے نہیں دیں گے ہے تو نہیں لیں گے، اور قرض ہے تو چھوڑ دیں گے فوراً، مگر ابھی تو اذان ہوئی کرنے۔ بہت مضبوط تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اتنی مضبوطی ہوگی اس کی دکان کیسے چلے گی؟ پوچھا لوگوں نے، کہا اس زمانے میں کافی عرصہ ہو گیا 1 لاکھ کی بکری ہوتی ہے یومیہ۔ گاہک ٹھہرا رہتا تھا کہ واپس آئیں گے میں ان سے لوں گا۔ یہ کون سی ذات ہے روکنے کی؟ اکثر اطباء میں ہوتا طبیب، جب مریضوں کے بیٹھے ہیں 2-4 مریض آ گئے، نماز چلی گئی، جماعت چلی گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں، وہ تو مستثنا قرار دیا، عام حالت میں نہیں، عام حالت بالکل نہیں۔ اس کے لیے اب جو ہے ایسی کوشش کرو کہ جماعت ہماری جان نہ پائے۔ جو اس کا حریص ہوگا، مسجد کا حریص ہوگا، بس انہیں میں سے دیکھا میں نے قاری صاحب، قاری امیر حسن نورانہ مرقد ہو، بہت محتاط تھی، چونکہ یہ ملفوظ سنا تھا شاہ وسیع اللہ صاحب سے، انہوں نے اس عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کبھی جب کہ تشریف لے آتے تھے یہ پوچھتے اذان جماعت کب ہوگی؟ اذان کبھی ہوتی ہے، جس کو اذان کے اہتمام جماعت نہیں جائے گی اس کے۔ ہمارا قاری صاحب برس موقع بھی تھا حرمین شریف میں، اذان ہر میں سن رہا کہ آئے کہے لیے۔ اس مضمون میں نرس کا تو ہم بہت بڑے انجینئر تھے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سے تعلق بھی تھا ان کا، اور شاعر بھی تھے۔ کہ بھائی تم نے عجیب بات بتائی کہ ہم لوگ تو ہوتے ہیں بھائی ابھی اذان ہوئی ہے، ہم کیا آئے کہے لیے ہیں؟ حج کے لیے عمرے کے لیے اذان سنو حرم کے اندر، پہلے سے مستعد آتے تھے۔ یہ اسی لیے اچھا دوست بنا لو جو خود بھی اس پر عمل کرے اور ترغیب بھی دے۔ ساتھی ڈھیلا ڈالا ہے تو دوسرے ساتھی ڈھیلے ڈالے ہو جائیں گے۔ خانقاہ میں دیکھتے نہیں لوگ، سب لوگ نماز پڑھ خود ہی پڑھے گا، ذکر کرے گا، تہجد پڑھے گا، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے ماحول پیدا کرو گھر کا بھی، کیا عورت کیا مرد۔ مولانا علی میاں صاحب کے والدہ محترمہ نورہ مرقدہ جو ہے وہ 2:30 بھی اٹھ جاتی تھی، 2:30 بجے اور 3 بجے کے دوران آتی تھی، تہجد پڑھنا، فرض فجر پڑھنا، اشراق پڑھ کے اٹھتی تھی۔ اللہ کی محبت، اس کے اثرات ہوتے ہوئے پوری دنیا میں مشہور علی میاں صاحب، نیکی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازا۔ آج ہم لوگ بزرگ جاتے ہیں، خارج ذہن ہو کے جاتے ہیں، سنتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ نہیں لگتا، شیطان نے گھول کے پلا دیا۔ میں کہا مولانا جو کل پڑ گئے یہ کیا جو انجام ہے، کام کرو، لے کام کرو تو اسی لیے جب کوئی جانا ہو خاص طور پہ دین کی بات سننے کے لیے اونگیں نہیں، مستعد ہو کے بیٹھے سنیں، یہ شیطانی حربہ ہے، ان کو انوری ڈال دیتا ہے کہ سنے ہی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہلو بدل دے، سانس روک لے تاکہ کچھ ظاہر نہ ہونے پائے۔ تو سنت سے عشق پیدا کرو گے، سنت پہ عمل کرو گے، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ چند نفوذ سے جنہوں نے بڑے بڑے ملک فتح کر لیے، آج ہم لوگ مارے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، سنائی کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بغاوت کی شریعت سے۔ جب شریعت سے بغاوت کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ایسے لوگ میں مطلب گھر گھسنے ہو گئے، اب تو باہر ہی نہیں نکلتے، بالکل تاریخ دنیا ہو گئے، کچھ کہہ لو، تو معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ دنیا تو ہے، والدہ فرماتی تھی میری کہ میں جتنے منہ تھی زبان، کس کے منہ سے روکو گے؟ دنیا کہنے دو، اچھے کام میں تم سبقت لو، ادھر توجہ ہو، تو اس میں برکت سے ہوگی کہ پورے جواہر جو ہے انسان کا اعضاء کے اندر ایک حسن جمال پیدا ہو جائے گا۔ مومن بہت چاق چوبند ہوتا ہے، غمی بھی نہیں ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں لیتھارجک، بالکل ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بس مستعد رہتا ہے، اور نماز مستعد کر دیتی ہے۔ ابھی اثر پڑھتے آئے آپ خیال ہے مغرب پڑھنے بات بھی کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، لیکن یہ دھیان ہو مجھے مغرب پڑھنی ہے۔
یہ ہر وقت ایسا دھیان اگر ہو جائے گا تو پھر گناہ بھی نہیں کرے گا وہ. آج معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. دینا جانتے ہیں کتنے لوگ مقروض ہیں اور دعوتیں کر رہے ہیں اور قرض دیتے نہیں. یہ ظلم ہے. ظالم دعا قبول نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. وعدہ خلافی حرام ہے ہر جگہ. تو اس لیے جو دین میں لگو، دین میں کام کرتے ہو، تم خیانت کرو کامیاب نہیں ہوگے. کہتے نہیں کر لو. اسی لیے آپ سے بار بار ڈرایا گیا. اللہ تعالیٰ ڈراتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مدرسے پڑھتے ہیں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی حرام ہے، اصول پابندی کرتے وہی حرام ہو گیا. ہر جگہ قانون متعین ہے. کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر، وہ تو دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم کو تو بس اللہ تعالیٰ حاضر ناظر جانو. کچھ کام کرو اپنے. تو اس وقت میں برکت ہوتی ہے، کام میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت بہت ہی چلی آئے گی اس کو. یہ فائدہ اللہ والوں تعلق ہے. ان کے کام میں برکت ہوتی ہے، اعمال نکھار ہوتا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ معمول ہے اور اس میں ہے. ایک ہوتا ہے عقلی اور طبعی، دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو طبعی محبت تو اللہ تعالیٰ سے عقلی بھی ہے، طبعی بھی ہے. ورنہ بغاوت جو باغی ہیں وہ عقلی تو رکھتے ہیں، مالک کون اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ طبعی محبت نہیں ہے. طبعی محبت جیسا کہ والدین سے ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے. عقل تو ہے کہ انہوں نے پیدا، اللہ نے ان کے ذریعے مجھے دنیا بھیجا ہے، لیکن ان کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں. تو اسی لیے دین میں لگو گے، دینداروں میں ملو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں خوب پڑھو، دنیا کے بس پڑھتے ہی نہیں ہے. بھائی ماشاء اللہ بھی ہے، ایسا کام ہی کر رہے ہیں. ثناء اللہ صاحب ٹاپر تھرو آؤٹ، یہ بھی فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ. جماعت کے کام یہ نہیں ہے کہ صاحب جماعت چلے گئے تھے اب نمبر کما رہے ہیں یا کچھ اٹینڈنس شارٹ ہو گئی، کبھی نہیں. کلاس میں پنکچولیٹی اور ٹاپ کیا انہوں نے، فرسٹ کلاس. تاریخ عزیز بھی تھے ایسے میتھمیٹکس میں. یہ لوگ کام دین میں لگے نہیں. یہ نہیں کہ اپنے کو بالکل کیا کیوں، یہ اصل اللہ والوں سے ملتے رہے. آج ہم لوگ سے جماعت میں رکھتے ہیں. جماعت میں لگنے کی فائدہ تھے. مقصد یہ کہ تم دیندار بنو، دیانتدار بنو. یہ تو وعدہ خلافی ہے. کلاس نہیں جا رہے، ہم جماعت میں چلے گئے تھے، ان اللہ مجنون ہو گیا وہ شخص. کیوں؟ اس لیے تمہیں خیانت کی. واجب اتر کے یہ مستحب ہے جانا، فرض واجب ہی نہیں ہے. جب فرصت ہو ضرور جاؤ. ہم تو تلقین کرتے ہو برابر، کہتے پرسویٹ کرنا، تلقین کرنا. جب چھٹی ہو ضرور جاؤ. ادھر وقت بجائے دین میں لگو گے، تول گناہ سے بچو گے. یہ بڑی بات ہے. جماعت میں جا رہے ہیں، موبائل ساتھ میں ہے، گانا کہیں سن رہے ہیں، کہیں سننے دیکھ رہی ہے جماعت کے اندر. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ ہمارا گردی تھوڑی. مولانا لیا تھا وہ تو فقیر تھے کہ یہ زمانہ آئے گا کہ ہمارا گرد بن جائے گی جماعت. مارے مارے کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ وہیں گئے دین سیکھو اور عمل کرو، اعتبار ضائع مت کرو. وہ کتنے لوگ آتے ہیں سکھاتے ہیں، کالج پروفیسر اب جماعت چلے گئے تھے. بھائی یہ تو ہے جو پرفارمنس کیسی خراب ہے، یہ تو واجب ہے. ہاں فرصت ہو، چھٹی ہو ضرور جاؤ. دھوکہ دینا یہ ہوا. والدین پیسے دے کے دیتے ہیں. اس کو مسئلہ سے نہیں واقف. جو مسئلے واقف نہیں ہوگا وہی ایسا کرے گا. مسئلے زیادہ نہیں، فضائل بیان کرو. فضائل بیان کر ایک مدت ہوتی ہے. فضائل بیان کے پہلے آپ نے مسائل بیان کیے. اب مسئلے بیان کرو کہ فضائل پہ خود پیدا ہو جائیں گے. چارج کے فائدے، عشاء کے یہ فائدے، وابق کے فائدے، تلاوت کے، ذکر اللہ کے یہ فائدے. یہ فضائل تبھی تو ہوا ہے. ایک شخص چاہتا ہے کہ میں مسئلے واقف نہیں ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے اور تلاوت کر رہے بیٹھے قرآن پاک چھو رہا ہے، حرام ہے چھونا. اس طریقے سے ہو جائے. جب مسئلے واقف نہیں تو کیا کریں گے؟ یہاں ضروری پر مسئلہ معلوم کرو. کن حالت میں تلاوت جائز ہے، نہیں ہے. دین کی باتیں سنانا ہے، پہلے مسئلہ معلوم کرو. یہ چیز ہے. اسی نام ہے مدرسہ. وہاں دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اب تم اس پہ عمل کرو، آگے بڑھو. اس کو نام تبلیغ ہو گیا ہے. پہلے پڑھو، سیکھو اور پھر آگے بڑھاؤ. یہ تبلیغ. جانتے کچھ نہیں خالی. انہیں کتنی برس ہو گئے کام کرتے ہوئے،
سنت یاد نہیں نماز کی کیا سنت ہے نور رضا کے اندر جانتے نہیں. یہ روایتی اذان ابھی میری حاضری گجرات کے علاقے میں بڑے بڑے مدارس بہت بڑے بڑے دارالعلوم اقامت گھٹیا درجے کی. پھر میں نے عرض کیا کہ دیکھو بتایا ہم نے سیکھا باقاعدہ اقامت و اذان کے بارے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کتنے چیلے لگا دے کہ اذان کیوں نہیں سیکھی تم نے؟ سورہ فاتحہ کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ نماز فاسد کیوں ہو رہی ہے؟ 90% نماز فاسد ہو رہی ہے آج کل تقریباً. کیوں جان سورہ فاتحہ کے اندر جو بہت اہم ہے دعائیہ کلمات ہے اس پہ عمل نہیں کرتے تم. غلطی ہو جائے گی لائن جلی ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا گنہگار ہے. فرض سیکھنا اتنا قرآن پاک کے نماز کا حاضر پڑے ہو نماز قائم کرو. اس طریقے سے کوئی توجہ نہیں دین میں. یہ کوئی کیسا دین ہے بھائی؟ اسی دین میں نامی آ رہی گراوٹ آ گئی دین کے اندر. جو دیندار وغیرہ مار پیٹائی کرے گا گالی گلوچ کرے گا یہ عام ہو رہا مرض ہو رہا ہے آج کل. وہ یہ ہے کہ تعلق اللہ میں کمی ہو گئی. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ دانے سے رہا. کوشش کرو کہ میری نماز جماعت سے ہو مسجد کے اندر اور سنتوں کو رعایت کرتے ہوئے داخلہ ہو. شاہی دربار ہے ساری مسجدیں بیت اللہ کا ٹکڑا ہے. قیامت میں سب ایک ہو جائیں گے ان شمار پر بیت اللہ ہو جائے گا ان کا. وہ کہ میں بیت اللہ کے ٹکڑے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. استظار ہو جاتے پڑھتے جاؤ. یہ مجربات کہتے ہیں. وہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے ہوئے جاؤ. داخلہ ہو گیا سن موافق 5 سنتیں ہیں. بسم اللہ پڑھنا درود پڑھنا دعا دانا کرنا اعتکاف نیت کرنا. نماز پڑھی اب واپسی میں بھی یہی ہے 5 سنتیں. پہلے 3 اندر کی پہلے دعا بسم اللہ درشی دعا پھر بایاں قدم باہر اور دائیں قدم میں پھر جوتے پل پڑھنا. اب یہاں واپسی میں کیا پڑھے ہیں الحمدللہ کثیرہ. جاتے ہو پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے دربار جا رہا ہوں. واپسی میں الحمدللہ کثیرہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے نماز پڑھوا دی مسجد حاضر. یہ ہونا چاہیے. اتنا استدار ہوگا کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج گناہ سے بچو اپنے وقت کو ضائع مت کرو وعدہ خلافی مت کرو. مسئلے کے بارے میں معلوم کرتے رہو. علماء اسی لیے ہے ان کا کام ہی ہے مسئلے بتانا. یہ چھپاتے نہیں ہیں ظاہر کرتے ہیں. ڈاکٹر کو پورا علم ملے اب کوئی مریض ہی رہ جائے تو کیا کرے گا ڈاکٹر؟ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. مرض لیے بیٹھے بیٹھا اطلاع نہیں کرتے. ایسی کوئی مسئلہ ہو علماء سے پوچھنا چاہیے. یہ نہیں صاحب ہم کو سب جانتے کوئی بھی جانتے علی بھائی جانتے تم. تو وقت قضا نہیں کرو. دعا کی اللہ میں نے جو وقت ضائع کیا مجھے معاف کر دیجیے اور آئندہ مجھے عطا فرمائیے کہ میں آپ کی طاعت میں لگوں. یہ ہے. تو کوشش کرو کہ ہماری نماز جماعت سے ہو مسجد کے اندر ہو. کوئی بھی کام ہو پہلے نماز مقدم. اگر اس سے پابند ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کامیابی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ کریم. صلی اللہ علیہ وسلم.